اصحاب نبی ہم زلف علی عثمان غنی عثمان غنی داماد نبی عثمان غنی عثمان. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکل نبی رفیق ورفیقی ایعان فی الجنہ عثمان او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. پروگرام فیضان حبیب میں آپ کی خدمت میں عبدالحمید نعیمی عرض گزار ہے. حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کچھ تذکرہ خیر کا ارادہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس عظیم ہستی کے صدقے ہمیں بھی فیوز و برکات سے مستفید فرمائے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق قرآن اور احادیث مبارکہ میں بہت زیادہ فضائل آئے ہیں. ان میں سے کچھ کا تذکرہ یہ ہے. ایک مقام پر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 261 ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ. ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں کمثل حبہ مثل ایک دانے کے ہے انبتت سبع سنابل جو 7 خوشے اگائے فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ ہر خوشے میں 100 دانے ہوں. واللہ یضاعف لمن یشاء اور اللہ اضافہ فرماتا ہے جس کے لیے چاہے. واللہ واسع علیم اور اللہ وسعت والا ہے علم والا ہے. یہ مبارکہ اس وقت اتری جب غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کے لیے ساز و سامان میں کافی تنگی تھی. حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے 1000 اونٹ مہا جنگی ساز و سامان کے اس موقع پر پیش کیے. تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اس خرچ کی اس انفاق کی تعریف فرمائی. حضرات محترم شوق شہادت بھی آپ کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من المؤمنین رجال ایمان والے لوگوں میں سے کچھ مرد ہیں صادقوا ما عاہد اللہ علیہ جنہوں نے سچ کر دکھایا وہ جو وعدہ اللہ سے کیا تھا. فمنہم من قضى نحبہ ان مردوں میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنی منت کو پورا کر چکے ہیں. ومنہم من ينتظر اور کچھ وہ ہیں جو ابھی انتظار میں ہیں. وما بدلوا تبدیلا اور وہ صحابہ بالکل تبدیل نہیں ہوئے. یہ آیہ مبارکہ 5 صحابہ کرام کے متعلق اتری جن میں حضرت عثمان بھی شامل ہیں. انہوں نے اپنے رب سے ثابت قدمی کا وعدہ کیا تھا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے. باقی بے تاب اور منتظر تھے اور ثابت قدمی کا جو وعدہ کیا تھا اس پر ثابت تھے، ایسے جیسے دولہا جو شادی کی تاریخ کا منتظر ہوتا ہے. حضرات محترم آپ کی تہجد کی نماز کی پابندی کی بھی اللہ تبارک و تعالی نے تعریف فرمائی. سورہ زمر کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا امن ہوا قانت کیا وہ جو عاجزی کرتا ہے رات کو قیام کرتا ہے آناء اللیل رات کی گھڑیوں میں ساجدن سجدہ کرتے ہوئے وقائما اور قیام کرتے ہوئے یحذر الآخرہ آخرت سے ڈرتا ہے ویرجو رحمت ربہ اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار بھی ہے. اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت ہی زیادہ مطیع اور فرما بردار تھے. ایمان بھی لائے اللہ اور اس کے رسول پر اور اللہ کی راہ میں اپنا مال بھی خرچ کیا. ایک مقام پر رب تعالیٰ نے آپ کی تعریف یوں کی آمنوا باللہ ورسولہ ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول پر
وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور خرچ کرو اس میں سے کہ بنایا ہے تم کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ اس میں۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ جو ایمان لے آئے، منکم تم میں سے، وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، اور انہوں نے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا، تو ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ حضرات محترم، ایک مقام پر آپ کی سخاوت اور خوف خدا کا تذکرہ یوں ملتا ہے۔ قرآن مجید سورہ اعلیٰ آیت نمبر 10 میں ہے، سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، ان قریب نصیحت پکڑے گا وہ جو ڈرتا ہے۔ رول بیان میں اس آیت کا شان نزول یوں ہے کہ ایک انصاری تھے، ان کے پڑوس میں ایک منافق رہتا تھا۔ اس منافق کا کھجور کا ایک درخت آدھا اس انصاری کے گھر میں جھکا ہوا تھا۔ اس کے پھل جو انصاری کے گھر میں گرتے تھے، جب وہ منافق اٹھانے آتا بڑی مزاجی اور سختی اور بدتمیزی کا مظاہرہ کرتا تھا۔ ان صحابی کو بہت تکلیف پہنچتی۔ انہوں نے اپنے اس دکھ کی عرض نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق کو بلایا اور فرمایا، یہ درخت مجھے بیچ دو، اس کے بدلے میں تمہیں جنت کا درخت دوں گا۔ وہ منافق بد نصیب انکار کر گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ درخت ایک باغ کی عوض بدلے میں خریدا اور اس انصاری کو تحفہ پیش کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عثمان کی مدح میں اور اس منافق کی مذمت میں یہ آیہ مبارکہ نازل فرمایا سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، ان قریب نصیحت پکڑے گا وہ جو ڈرتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس منافق کو متعلق فرمایا، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، دور رہے گا اس جنت سے وہ جو بڑا بدبخت ہے، الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ، وہ جو ڈالا جائے گا بڑی آگ میں، ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ، نہ وہ مرے گا اور نہ جیے گا اس آگ میں۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں بھی حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کافی فضائل ذکر ہوئے ہیں۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ حیادار تھے، نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی طرح مہاجر آپ کو قرار دیا گیا۔ آپ کی شادی اللہ کے حکم سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے ہوئی، اور آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشابہ تھے، اور آپ نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلیفہ تھے، آپ کے دوست تھے، آپ کے خلیل تھے، آپ کے رفیق تھے، اور آپ کی شفاعت سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 70,000 امتی جن پر جہنم واجب ہو چکا ہے وہ جنت میں جائیں گے۔ آپ نبی پاک علیہ السلام کی اس بشارت میں بھی شامل ہیں جن حضرات کا نام لے کر سرکار نے فرمایا کہ یہ جنتی ہیں، اور آپ کے ایک ہاتھ کو نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ قرار دیا اور فرمایا کہ یہ میں عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں، اور آپ کی جملہ نیکیوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبولیت کی سند دے دی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں عثمان حیا کی اختیار کرنے میں سب سے زیادہ سخت ہیں۔ حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس امت کے نبی کے بعد عثمان بن عفان سب سے زیادہ حیادار ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عثمان حیادار اور پردہ پوش آدمی ہے اور فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوط علیہ السلام کے بعد عثمان پہلے آدمی ہیں جنہوں نے خدا کی خاطر اپنے آل سمیت ہجرت کی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان فرمایا کہ نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہم نے سنا کہ ہم حضرت عثمان کو صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تشبیہ دیتے ہیں۔ حضرت ام عیاش بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
میں نے عثمان کے ساتھ ام کلثوم کی شادی آسمانی وحی کے مطابق کی ہے۔ حضرات محترم، ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ان سب کی شادی ایک کے بعد ایک کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتا رہتا۔ اس روایت کو ابن ساکر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عثمان، اللہ تجھے ایک قمیض پہنائے گا، اگر منافقین اس کے اتارنے کا ارادہ کریں تو اسے نہ اتارنا یہاں تک کہ تو مجھے آ ملے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عثمان بن عفان دنیا اور آخرت میں میرا دوست ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عثمان جنتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نبی کا اس کی امت سے ایک خلیل ہوتا ہے اور میرا خلیل عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس قسم کی ایک حدیث حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی مروی ہے۔ حضرت طلحہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نبی کا جنت میں ایک رفیق ہوتا ہے اور جنت میں میرا رفیق عثمان ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عثمان کی شفاعت سے 70,000 آدمی ایسے بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے جو آگ کے مستحق ہو چکے ہوں گے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عثمان اور رقیہ لوط علیہ السلام کی ہجرت، ان تینوں کی ہجرت ایک ہے، ان میں کوئی بھی فرق نہیں۔ امام ترمذی اور امام حاکم روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیش العسرہ کی تیاری کر رہے تھے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 دینار لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ میں انہیں بکھیر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں الٹنے پلٹنے لگے، پھر فرمایا عثمان آج کے بعد جو کام کرے گا اسے اس کا کوئی کام کوئی عمل نقصان نہیں دے گا۔ حضرت کعب بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سنا، آپ ایک قریبی فتنے کا ذکر فرما رہے تھے۔ فتنے میں ایک آدمی گزرا جس کا چہرہ مبارک ڈھانپا ہوا تھا، آپ نے فرمایا اس فتنے میں یہ شخص ہدایت پر ہوگا۔ میں اس آدمی کی طرف گیا، دیکھا تو حضرت عثمان بن عفان تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کیا یہ شخص فتنے میں ہدایت پر ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا نعم جی۔ حضرات محترم، ہم اس عظیم ہستی کی صفات کا، شانوں کا، خوبیوں کا، خصلتوں کا کیا اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ میں سے عثمان خلق میں میرے سب سے زیادہ مشابہ ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ بیٹی جو حضرت عثمان سے بیاہی ہوئی تھی فوت ہو گئیں، آپ نے فرمایا عثمان کو بیاہ دو، اگر میری تیسری بیٹی ہوتی تو میں عثمان کو دے دیتا، میں نے آسمانی وحی کے مطابق اس کی شادی کی ہے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے اسما بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ تو یہ عظیم ہستی سن 35 ہجری میں شہید ہوئی، 82 سال آپ کی عمر مبارک تھی۔ جنت البقیع شریف میں آپ کو دفن فرمایا گیا۔ آپ کی نماز جنازہ کی امامت حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر تعارف یہ ہے، آپ کا نام عثمان ہے، کنیت ابو عمر اور ابو عبداللہ
ہے، لقب آپ کا ذوالنورین ہے، اور آپ کی نانی ام بیضہ رضی اللہ عنہا نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سگی پھوپھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوز و برکات سے مستفید فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العظیم۔ اصحاب نبی ہم زلف علی، عثمان غنی، عثمان غنی، داماد نبی، داماد نبی، عثمان غنی، عثمان غنی، آقا نے جنہیں دو بیٹیاں دی، عثمان غنی، عثمان غنی، عثمان